I want to say thanks to my respected sir, Dr. Mahmood Mirza and Dr. Nilofer Sahiba and all my sisters and brothers who has given me this golden chance to speak in front of you. As you know very well, we are here in the Department of Arabic and Persian. So I should start my speech in Arabic language. And I will say sorry. أريد أن أتحدث معكم فقط لدقيقة واحدة باللغة العربية، وأريد أن أقول الكلمات الوجيزة حول هذا الموضوع، كيف وجدت هذه الجامعة وكيف وجدت هؤلاء الأساتذة وكيف وجدت هؤلاء الزملاء وهؤلاء الأخوات. الحمد لله. فأقول فقط هذه الكلمات: ما وجدت مثل هؤلاء الأساتذة وإنهم يتخلقون بأخلاق الله. الحمد لله. ولا أجد الكلمات التي أشكر بها مثل هؤلاء الطلاب ومثل هؤلاء الطالبات ومثل هؤلاء الأساتذة فقط. وأنتم تعلمون إني أريد أن أغادر الجامعة وإلهاباد إلى المطار، وبعد دقيقة واحدة إن شاء الله أريد أن أودعكم. یہ جو آج ہمارا اجتماع ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سر سید احمد صاحب کی نسبت پر ہے، تو ہم جتنے بھی لوگ یہاں ہیں تو میں سمجھتا ہوں سب بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اگرچہ، لیکن پھر بھی پڑھے لکھے ہیں جیسا کہ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں سے پرسنلی میرے کچھ روابط ہیں جن لوگوں سے میری ڈسکشن ہوتی ہے، تو میں دیکھتا ہوں ایک ایک یہاں پر انسان جو ہے وہ ہیرا ہے. الحمدللہ. تو آپ سب گوگل پر سر سید احمد صاحب کے بارے میں شاید وہ کچھ سب پڑھ لیں گے جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا. سر نے بہت شارٹ میں آپ کو اور ہمیں سب کو بتایا کہ ان کا کیا مزاج تھا اور کیا ان کے اخلاق تھے اور کس طریقے سے ان کی افکار تھی. میں صرف ایک منٹ میں خلاصہ ذکر کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا. سر سید احمد صاحب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ بہت بڑے انسان تھے، اور آپ سب ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ صرف 80 سال کی انہوں نے زندگی پائی ہے، بہت لمبی چوڑی زندگی نہیں پائی. اور جو برٹش گورنمنٹ کی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، آپ پڑھیں گے ہسٹری آف انڈیا، تو 1601 میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا آئی تھی، اور اس وقت میں احمد شاہ ابدالی یہاں کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے دھیرے دھیرے کئی صوبوں پر اپنا قبضہ کیا اور بعد میں یہاں وہ حکومت کرنے لگے. تو ایسٹ انڈیا کمپنی میں سر سید احمد خان صاحب 1838 میں باضابطہ ملازم. پہلی بات. دوسری بات، سر سید احمد صاحب نے ملازمت کرتے کرتے اتنی محنت کی کہ 1867 میں وہ باضابطہ جج بنے ہیں. لیکن آپ اگر پڑھیں گے ان کی ہسٹری کو اور کچھ لینا چاہیں گے جو میں نے لیا، تو وہ چیز آپ کے سامنے یہ کھل کر کے آئے گی کہ سر سید احمد صاحب نے اپنی ملازمت چھوڑی جو اس وقت میں اے گریڈ کی ملازمت تھی. اور کیوں چھوڑی؟ ان کا من وہ تھا جو سر نے آپ کو بتایا کہ ہم مسلمانوں کو دینی تعلیم بھی دلائیں گے اور ماڈرن ایجوکیشن بھی. چنانچہ ہمارے یہاں بجنور سے قریب میں ایک ضلع ہے مراد آباد. سر سید احمد صاحب نے وہاں پر گلشن اسکول قائم کیا. پھر میرے خیال سے اگر مجھے سن صحیح سے یاد ہو تو 1857 کے اندر اور 1862 کے اندر، یعنی 3 سے 4 سال کے بعد انہوں نے غازی پور میں جا کے، آپ دونوں جگہ کا ڈسٹینس دیکھیے گا کتنا ہے، ایک دوبارہ مدرسہ قائم کیا. اصلاً وہ مدرسہ تھا، مگر انہوں نے اس مدرسے کو دھیرے دھیرے اسکول کا نام دیا اور ماڈرن ایجوکیشن اس کے اندر داخل کر دیا. اور 1 سال کے بعد سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے انہوں نے غازی پور کے اندر باضابطہ ایک سوسائٹی قائم کی، جس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو ایڈمیشن دیا. اور ان کی سوچ وہی تھی جو سر نے کہا کہ دونوں ایجوکیشن کو ہم لے کر کے آگے بڑھیں. میں صرف یہ بات آپ لوگوں سے کہہ کر کے رخصت ہوں گا کہ بھائیوں بہنوں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ چل رہا ہے، اور
یہ بتلانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے وہ کس رخ پر حکومت کر رہی ہے. ہم مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں مضبوط ہونے کا واحد راستہ ہے کہ ہم ایجوکیشن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں. اور میں آپ پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان میں یہ کہہ کر کے اپنی بات مکمل کروں گا کہ ہم میں سے ہر آدمی، کیونکہ ہم سب ایم اے کے اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ فائنل ایئر میں کمپلیٹ بھی کر چکے ہیں، آگے سب کے ٹارگیٹ ہے، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی کچھ. تو ہم اپنا یہ مزاج بالکل نہ بنائیں کہ ہم ایک بہترین جاب لے کر کے اپنی لائف اچھی گزاریں. میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے. ہم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 120 دن کے جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا تھا کہ آپ زندگی میں کتنا کماؤ گے اور کہاں سے کماؤ گے اور کتنے دن آپ زندہ رہو گے. تو یہ جو ہماری سوچ ہے کہ ہم اگر فلا ڈگری لے لیں گے تو ہم اتنے پیسے کمائیں گے، یہ ایمان کے خلاف سوچ ہے. معافی چاہوں گا، لیکن آپ لوگوں نے اگر حدیث پڑھی ہوگی اور عقیدے کی مضبوطی آپ کے دلوں میں ہوگی تو آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. تعلیم سے پیسے کا اور پیسے سے تعلیم کا کوئی تعلق نہیں ہے. کتنے جاہل لوگ ہیں جو بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں اور ان کے یہاں کمپنیوں میں فائنل ایئر، پی ایچ ڈی اور کتنے بڑے بڑے ڈگریاں لیے ہوئے لوگ وہ ہیں جو باضابطہ جاب کرتے ہیں، ان کی کمپنیوں کو چلاتے ہیں. تو آپ اپنا مزاج وہی بنائیے جو بننا چاہیے کہ تعلیم سے پیسوں کا اور پیسے سے تعلیم کا کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ یہ آپ اپنا مزاج بنائیے کہ ہم تعلیم لینے کے بعد، اپنی ڈگریاں لینے کے بعد اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے اپنے علاقے کے اندر انشاءاللہ ایک اسکول قائم کریں گے. یہ میری گزارش ہے آپ سب سے. اور میں کل ہی ان سے مفتی افضل صاحب سے، جو کہ یہ میرے روم میں رہتے ہیں، یہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسکول کھولنے کے لیے بہت موٹے پیسے کی ضرورت ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. کبھی آپ کے ساتھ بات کرنے کا دوبارہ موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بغیر پیسوں کے یا بہت شارٹ بجٹ میں آپ بہت بڑا سیٹ اپ کیسے شروع کر سکتے ہیں. ہم نے خود اپنے یہاں ایک چھوٹا سا سیٹ اپ شروع کیا تھا اسکول کا. میرے اپنے نام سے اسکول ہے، قاسم انٹرنیشنل اسکول، اور ہماری سوچ بھی وہی ہے جو سر سید صاحب کی تھی. یہ اس ڈے پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلے جو یہ ماحول تھا کہ بچہ اگر اسکول میں چلا گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس کو دینی تعلیم نہیں ملے گی، اور اگر بچہ مدرسے میں چلا گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اسے دنیاوی تعلیم نہیں ملے گی. اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ آپ جاب نہ کریں، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ اپنی ملازمت کے ساتھ، اپنی جاب کے ساتھ، اپنے محلے کے اندر جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں ایک چھوٹا سا اسکول قائم کریں، چاہے اس کے اندر آپ 10 بچوں کو پڑھائیں. یہ جو ہمارے پولیٹیشین بہت بڑے بڑے دگگج باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی اونچی باتیں میڈیا کے سامنے، چینلوں پر بیٹھ کر کہ مسلمانوں کو ایجوکیشن سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے، ہم باتیں تو کر جاتے ہیں اسٹوڈیو میں آ کر، لیکن زمین پر ہمارا کیا کام ہے ذرا وہ بتائیے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا آپ یہاں سے اپنی ڈگریاں مکمل کریں اور اپنے علاقے کے اندر ایک چھوٹا سا اسکول قائم کریں، اور اس اسکول کو آپ اسلامک اسکول کے طور پر چلائیں. اور اسلامک اسکول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اسکول کا نام مسلم ہے لہذا وہ اسکول اسلامی ہے. اسلامی اسکول کا کیا مطلب ہے اس پر کبھی بات کریں گے. میری بات کوئی غلط ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت بھی چاہتا ہوں. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست اور گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.